ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین، تحقیق جو دین ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، اسلام، وہ اللہ تعالیٰ کو اسلام دین جو ہے وہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو پسند ہے دینوں میں، وہ دین اسلام پسند ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے سوا دوسرا دین پسند کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی چیز پسند کی ہے، وہ ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے میں اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کروں۔ تو میرے دوستو، دو چیزیں ہیں، ایک دین ہے، دوسرا اسلام ہے۔ ان دونوں کو سمجھنا ہے کہ دین کیا ہے۔ اصل دین کی معنی ہے قرض دینے کی، قرض کی لین دین کرنے کی، اور اصلاحی معنی ہے شریعت دین کی۔ تو دین ہے کیا؟ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین سکھا رہا ہے، شریعت سکھا رہا ہے، اسلام سکھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ وہ ہمیں سکھلایا نہیں۔ چھوٹی سے لے کر بڑی چیز اس امت کو بتا کر گیا ہے، کیونکہ اللہ کا محبوب اس امت سے بہت پیار کرتا ہے۔ آخری گھڑی تک اللہ کا محبوب کو امت کا فکر تھا، اور قیامت کے دن اٹھ کر بھی کہے گا اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی۔ ایسا محبوب رسول، اور ہم بد نصیب اس کا کہا نام نہیں مانے، اس کے دین پر ہم توجہ نہیں دیں، اس کی بات پر ہم توجہ نہیں دیں، اور نہ سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا میں لگے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اپنے محبوب کو ہم محشر کے دن کیا جواب دیں گے؟ جب حوض کوثر پر اللہ کا محبوب کھڑا ہوگا، اس وقت ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو بھائی، ہم پہلے دین کو سیکھیں کہ دین کیا ہے، اس کے بعد اسلام کو سیکھیں۔ اللہ کا محبوب فرماتا ہے الدین النصیحہ، دین جو ہے نا وہ نصیحت ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، کیونکہ نصیحت عربوں میں اس کو بولا جاتا ہے جس میں ساری کی ساری بھلائی سمائی ہوئی کو، یعنی دین، نصیحت، دین وہ بھلائی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، اچھائی کا نام ہے۔ کس سے؟ قلنا لمن، سارے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے محبوب قربان جائیں، ہمارا ماں باپ آپ پر قربان جائے، ہمیں بتائے تو صحیح، ہمیں سمجھائے تو صحیح، کس کے لیے ہے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وامتہم، پہلے تو اللہ کے لیے، پھر اس کے رسول کے لیے، پھر اس کی کتابوں کے لیے، پھر مسلمانوں کے امام ان کے لیے، پھر آپ مسلمانوں کے لیے، ان 5 چیزوں کی ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 196 تو اللہ کا محبوب ہمیں دین سکھا رہا ہے، تو اللہ کے لیے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اللہ تو کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ کے لیے کیسے ناصح؟ تو شرح مسلم میں وہ لکھا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کو
ادا کرنا، اللہ کے توحید کو بلند کرنا، کلمے کو سمجھنا، اس کی اتباع کرنا، عبادت کو سمجھنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے حکم کی ہر نمونے سے فرما برداری کرنا، اور حب للہ و بغض للہ، اللہ کے لیے محبت بھی کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی۔ جسی سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے، جو بھی اچھائی کا کام کرے اللہ کے لیے، جس سے بھی نفرت کرے، دشمن کرے، اپنے لیے نہیں صرف اللہ کے لیے کرے، یہ اللہ کے لیے۔ اور ان کے کتاب کو سمجھیں، کتاب کے سیاق سباق کو سمجھیں، کتاب کے ناسخ منسوخ کو سمجھیں، کتاب کے متشابہات کو سمجھیں، کتاب کے محکمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ کتاب کی اللہ کے رسول کی ہر بات حکم کو مانے، جس سے روکے اسے رک جائے، جس سے حکم دے وہ اوبے کرے، اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کرے، اس کے دوستوں سے دوستی کرے، اور مسلمانوں کے امام کی اچھائی میں ہر کام میں اس کی مدد کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور برائی کے کام میں اس سے دور ہو جائے، اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرے، اس کے ہر کام میں اس کی مدد کرے، چاہے دنوی ہو چاہے آخرت، اس کی عزت کرے، اس کے گھر کی عزت کرے، اس کے یعنی